जस्टिस याहिया अफरीदी आते साथ फारिग कर दिए गए। सबसे ज्यादा बेएतमादी दिखाई गई। 26वीं आईनी तरमीम, सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बने बगैर ही सर तस्लीम खम कर लिया गया है। जी हाँ, गैंग ऑफ 3 की टर्म दोबारा इस्तेमाल हुई है। इस बार गैंग ऑफ 3 में से कौन गया और कौन आया? इमरान खान साहब कहते हैं कि इंसाफ के लिए इनकलाब लाना है, उसके बगैर इंसाफ नहीं मिल सकता। और मुझे ये कबूल भी है। जानबूझकर अवाम कि दिल में ये बात डालना, ये मानी खेज चीज़ें हैं। मौजूदा सिस्टम मर्जी के चीफ जस्टिस और उसकी मुद्दत मुलाजमत की वहाँ पर चले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कल जो कौमी असम्बली में हुआ, ये जुल्म का निज़ाम था। आपकी आज़ादी छीनी जा रही है। बगैर किसी बहस के आईनी तरमीम पास कर चुका है। बहरहाल जुडिशल कमीशन का इजलास हो गया जी, जो चाह रहे थे वो भी हो गया जी। इलेक्शन कमीशन चाहे तो इस फैसले पर अमल ना करे, और जिसके लिए 2 दिन या 3 दिन ही सही जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अपनी रिट कायम करते हुए उनको बाहर निकाल के जस्टिस मुनीब को लेके आए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ मैं हूं सलमान हैदर। अगर हकीकत पसंदी की ऐनक पहन के देखे ना, तो जस्टिस याहिया अफरीदी आते साथ फारिग कर दिए गए। जी हाँ, सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं कि अपाहज किस्म का, यानी लागर किस्म का अगर कोई जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज अ चीफ जस्टिस आया, वो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को बना दिया गया है। और मैं आपको इसकी डिटेल में इसको प्रूव करूंगा। जहां काजी फाइज साहब को पूरा एतमाद और पावर दी गई थी, वहां सबसे ज़्यादा बेएतमादी दिखाई गई जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ। और कोई शक नहीं कि उन्होंने भी उस तरीके से वो एक्ट नहीं किया जिसमें शायद वो आते साथ जुडिशरी की रिस्पेक्ट को रिस्टोर कर सकते। 26वीं आईनी तरमीम, सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बने बगैर ही सर तस्लीम खम कर लिया गया है। पाकिस्तान के मौजूदा जुडिशल सिस्टम ने 26वीं आईनी तरमीम की एक एक शिक को कबूल कर लिया है। मैं कैसे कह रहा हूँ कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब पाकिस्तान की हिस्ट्री के इब्तिदा में ही, यानी पहले 10 दिनों के अंदर ही सबसे कमज़ोर तरीन और इनका, जी हाँ, सबसे ताकतवर मोहरा सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टैब्लिश कर दिया गया है, जिसके लिए ये सारी गेम और ये सारा प्लान और जिसे कहते हैं ये सारी शतरंज की बिसात सजाई गई थी, वो शख्स अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। वही है जिसने अब फैसले करने हैं कि मखसूस नशिस्तों के फैसले का रिव्यू कैसे देना है। अब मुझे और आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं कि बल्ले के निशान के हवाले से अब मामला कैसे लेके चल रहे हैं, और मुझे और आपको ये समझने में भी परेशानी नहीं कि दीगर जो अदलिया से रिलेटेड मामला हैं उनके रिव्यू और उनके फैसले अब किस किस्म के आने जा रहे हैं। डिटेल में चलता हूँ। इमरान खान साहब का रद्द अमल आ गया है जी। कल की वो जो ज़बरदस्त किस्म की जो कानून साजी कौमी असम्बली और सेनेट से हुई थी, उस रद्द अमल ने भी कमाल कर दिया। उसकी कुछ तफसील बतानी है। गैंग ऑफ 3, जी हाँ, गैंग ऑफ 3 की टर्म दोबारा इस्तेमाल हुई है। इस बार गैंग ऑफ 3 में से कौन गया और कौन आया, ये भी बड़ी अहम तरीन चीज़ जो आगे चल के आपके साथ डिस्कस करते हैं। इमरान खान साहब का रद्द अमल आया जी, और आर्मी एक्ट में आपको पता है जो गुज़िश्ता रोज़ आर्मी एक्ट में और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में 17 असामियाँ जो एकदम तश्कील दे दी गई, जिसके सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का जो अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इजलास हुआ था, उसमें पाकिस्तान के वज़ीर कानून बताया जाता है कि वकला से वोट के बदले सीवीज़ तलब कर रहे थे कि अब हम नई असामियों को पुर करने जा रहे हैं, एक साथ 34 जज लाने जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें तो थी। तो आज तोशाखाना 2 की इमरान खान साहब की समाअत थी, उसमें उनकी बहन आज अलीमा खान से भी उनकी मुलाकात थी। होती साहब से भी गुफ्तगू है, लेकिन कैसी मज़ेदार बात है, अब वो गुफ्तगू रिपोर्ट नहीं होती। तो इमरान खान की बहन तो फिर इमरान खान साहब की बहन है, वो तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगी। वो अलीमा खान साहबा की गुफ्तगू से इस बात का भी अंदाज़ा और फ़ायदा हो जाता है कि वो किसी तरद्दुद का मुज़ाहरा नहीं करती, वो कोई लगी लिपटी रखती नहीं, वो कोई मुफाहमत नहीं रखती, वो कोई मसलियत का ख्याल नहीं रखती। तो अलीमा खान साहबा के ज़रिए इमरान खान साहब ने पैगाम दिया जी, और उनका पैगाम ये है जो अलीमा खान साहबा पहुँचा रही हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि इंसाफ के लिए इनकलाब लाना है, उसके बगैर इंसाफ नहीं मिल सकता। मुझे ये लोग, जी हाँ, ये लोग सारी ज़िंदगी जेल में रखना चाहते हैं। वो जो बातें चल रही थी ना कि इमरान खान साहब से कोई डील हो रही है, या इमरान खान साहब के हवाले से कोई नरमी है, या थोड़ा CBM डेवलप हो रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, ये मुझे सारी ज़िंदगी जेल में रखना चाहते हैं। और मुझे ये कबूल भी है इमरान खान साहब के मुताबिक कि वो ये चाहते हैं, और मुझे ये कबूल भी, मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बाहर बैठे हैं, पाकिस्तान की आवाम से वो बात कर गए, आप बाहर बैठे हैं, आपको ये निज़ाम कबूल है या नहीं है, ये फ़ैसला आपने करना है। यानी मैं अपनी तरफ से तमाम तरद्दुद कर चुका, मैं आपको अवेयरनेस दे चुका, मैं सिस्टम के लूप होल्स आपको दिखा चुका, मैं सिस्टम के बिग होल्स आपको दिखा चुका,
میں پرابلم کہاں ہے، اس کی جڑ کدھر ہے اور کن ہاتھوں میں یہ تمام معاملہ چل رہے ہیں، یہ سب کی سب اویئرنیس دینا میرا کام تھا بینگ اے لیڈر، وہ میں آپ کو دے چکا ہوں۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ نظام آپ کو قبول ہے یا نہیں قبول ہے۔ اور کل بھی علیبہ خان صاحبہ نے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان صاحب کا پیغام دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو رہا نہیں کرنا ان لوگوں نے، اور عمران خان صاحب صرف اور صرف پرامن احتجاج کے تحریک سے ہی باہر آ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں آن گراؤنڈ سچویشن تھوڑی مختلف ہے، کیونکہ جب کل کی قانون سازی ہوئی، پرو حکومت چلنے والے یا اسٹیبلشمنٹ کے جسے پنٹرز کہہ لیں، ان لوگوں کا جب یہ کہنا آرمی چیف کی 2 سال کی مزید 5 مدت ملازمت میں 5 سال کر دینا، توسیع ہو گئی، پہلے 3 سال تھا 5 سال ہو گئے، اس کو یہ کہہ کے کرنا ہے کہ عمران خان ختم شد، تو یہ بات بہت معنی خیز ہے۔ نہ ہی ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس سلسلے میں کوئی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ عمران خان ختم شد، نہ ہی کوئی پریس ریلیز کے ذریعے کہا گیا تھا۔ تو جان بوجھ کر عوام کے دل میں یہ بات ڈالنا ڈیفینیٹلی یہ معنی خیز چیزیں ہیں، اور اب جب یہ تمام اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے قانون سازی والی بدقسمتی نے یہ مکمل طور پر آیا ہے۔ مطلب سسٹم، موجودہ سسٹم مرضی کے آرمی چیف کے ساتھ چلے گا، موجودہ سسٹم مرضی کے آرمی چیف کی مدت کے حساب سے چلے گا، اس کا مرہون منت ہے یہ سسٹم۔ موجودہ سسٹم مرضی کے چیف جسٹس اور اس کی مدت ملازمت کی ایما پہ چلے گا۔ موجودہ سسٹم آئینی عدالت کے جسے کہتے ہیں نا چیف، اس کے مطابق چلے گا۔ موجودہ سسٹم میں تمام جج اگر حکومت کی مرضی اور منشا کے ہوں گے اس کے حساب سے چلے گا۔ چیف الیکشن کمشنر موجودہ سسٹم کی مرضی اور منشا کے حساب سے چلے گا۔ تو یہی سیکیورٹی ہے جی موجودہ سسٹم کی۔ اب 2027 تک تو خیر آرمی چیف سب اپنے عہدے پر ہوں گے، اب 2027 کے بعد ایکسٹینشن والی آپشن ہے ابھی بھی حکومت پاکستان کے پاس، کیونکہ یہ حکومت 2028 تک رہے گی۔ جب 2028 تک رہے گی تو ڈیفینیٹلی وہ جاتے جاتے بھی ایکسٹینشن، کیونکہ میں نے بولا کہ اس کمزور ترین حکومت کے سیٹ اپ کو اگر کہیں سے تقویت ملتی تو وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی اٹیچ ہو کے ملتی ہے۔ ادروائز اگر یہ کوشن، یہ سہارا، یہ کنارہ اگر سائڈ پہ ہو جائے تو میرے خیال ہے دنوں کی بات رہ جاتی ہے۔ یہاں یہ چیز ہے۔ تو بہرحال آرمی چیف اب 2027 تک اپنے عہدے پہ رہیں گے، لیکن عمران خان صاحب نے مزید یہ کہا کہ کل جو قومی اسمبلی میں ہوا یہ ظلم کا نظام تھا، اسے قانونی حیثیت دی گئی، صرف 4 گھنٹے میں بغیر کسی بحث کے اتنی زیادہ قانون سازی پاکستان کی طرف سے ایک عالمی ریکارڈ ہے، یعنی مذاق بنا دیا گیا ہے۔ اور نے کہا آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہے کہ آپ کی آزادی چھینی جا رہی ہے، اور کیا کر سکتا بندہ اندر بیٹھ کے، یہ چیزیں ہی باور کرا سکتا ہے نا اپنے ووٹرز، اپنے سپورٹرز کو، اور یہی کیا۔ انہوں نے کہا گینگ آف 3 ایکسٹینشن مافیا کام کر رہا ہے، بغیر کسی بحث کی آئینی ترمیم پاس کر چکا ہے، جمہوریت اور انصاف کے نظام کو ایسے ہی دفن کیا جاتا ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب نے یہ بتا دیا کہ یہ چیزیں کیسی ہیں۔ توشہ خانہ 2 پر کیس تھا، اب وہ 8 اکتوبر تک چلے گی، بشرا بی بی آج پیش نہیں ہوئی تھی، تو 8 نومبر تک ان کی بریت کی درخواست پر اب یہ سماعت ہوگی۔ بہرحال یہاں تو یہ چیزیں ہیں، مطلب عمران خان صاحب پاکستان کو یا پاکستانی قوم کو یا اپنے ووٹرز کو یا سپورٹرز کو کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں کہ اب میرا اینڈ پہ میں نے اپنا کام کر لیا، اب آپ کے باہر آنے کا وقت ہے۔ اس نظام سے جان ایسے نہیں چھوٹنی جب تک عوام کرے گی۔ عدلیہ سے متعلق تو چیزیں بڑی کلیئر ہو گئی ہیں۔ اور رہی بات کچھ ذرا پارٹی کے اندر بولے تو جب سلمان اکرم راجہ صاحب اتنی بڑی قانون سازی کل ہوئی، پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری سینئر قانون دان ہیں، جب یہ کہہ رہے ہوں کہ مدت ملازمت میں توسیع اداروں کا اپنا معاملہ ہے اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ آدھی باتیں تو ویسے ہی راضی ہوئی ہوئی ہیں۔ جب ایک اور بہت بڑی اسٹریٹ پاور رکھنے والے مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہوں کہ یہ تو انتظامی معاملہ ہے، اگر عہدیداروں کی کسی قسم کی ایکسٹینشن ہوئی ہے تو مطلب میں نے کہا آج تو باہر لے کے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں۔ رہی بات وکلا کی تحریک کی تو مجھے تو اس وقت کوئی نظر آتی بھی، چلتی بھی اور بڑھتی بھی نظر آ نہیں رہی۔ حامد خان صاحب بولتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں، پھر بولتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں، پھر بولتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں۔ 80 کے قریب تو ان کی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن مجھے کوئی موومنٹ اس وقت نظر نہیں آ رہی۔ تو بہرحال عوام کو یہ فیصلہ کرنا، اب دیکھتے ہیں باہر لیڈرشپ وہ موبلائز کر پاتی ہے کہ نہیں کر پاتی، یہاں یہ چیزیں ہیں۔ دوسری طرف جی میں نے کس بنا پر آپ کو بولا کہ پاکستان کی موجودہ جوڈیشل سیٹ اپ نے، سپریم کورٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کو سر تسلیم خم کیا، اس کو مکمل طور پر قبول کیا ہے جی۔
جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب دونوں سینئر پیونی جج تھے، پریکٹسنگ پروسیجرل کمیٹی کا حصہ تھے آج کی تاریخ سے پہلے۔ انہیں جوڈیشل ریویو کے لیے فل کورٹ کا اجلاس بلایا، فل کورٹ کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں 26ویں آئینی ترمیم پر جوڈیشل ریویو لینا چاہیے اور 4 نومبر کو فل کورٹ طلب کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو خط بھی لکھا۔ انہوں نے اس بات پہ کان نہیں دھرے، جب کان نہیں دھرے تو پھر انہوں نے آرٹیکل 2 استعمال کیا، اور 2 استعمال کرتے ہوئے انہوں نے دونوں سینئر پیونی ججز نے پریکٹس اینڈ پروسیجرل کمیٹی کو بلایا، تو خیر وہ نہیں ہوا۔ تو آج پہلا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو گیا جی، اور جو چاہ رہے تھے وہ بھی ہو گیا جی، اور جسٹس امین الدین صاحب کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ قائم کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ اب پاکستان کے آئین کی تشریح ہوگی جس بینچ سے، اس کے سربراہ جسٹس امین الدین صاحب ہوں گے۔ یہ وہی جسٹس امین الدین صاحب ہیں جو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں جنہوں نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر یہ کہا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن چاہے تو اس فیصلے پر عمل نہ کرے۔ ہماری نظر میں یہ فیصلہ غیر آئینی ہے۔ خیر اس سلسلے میں ان کے حوالے سے ایک عدد کیا کہتے ہیں درخواست بھی گئی بھی ہے۔ مطلب یہ پورے کا پورا پلان جس طریقے سے بنایا گیا تھا اس طریقے سے یہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی ویسے تو چیف جسٹس ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، مگر صحیح معنوں میں اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان اور سب سے طاقتور ترین جج ہمارے جوڈیشل سیٹ اپ میں اگر کوئی ہے تو وہ جسٹس امین الدین صاحب ہیں، جن کا پہلے دن سے خیال رکھا جا رہا تھا۔ یہ وہی جسٹس امین الدین صاحب تھے جن کے لیے قاضی فائز صاحب نے باقاعدہ طور پر جوڈیشل ایکٹ کے اندر جو تھا اس کے اندر تبدیلی کی تھی، کروائی گئی تھی ان کے لیے، اور پھر جسٹس منیب اختر صاحب کو بدتمیز، غیر ذمہ دار، درست بولنے والا کہہ کے باہر نکالا گیا تھا، اور پھر جسٹس امین الدین صاحب کو شامل کیا گیا تھا، اور جس کے لیے 2 دن یا 3 دن ہی سے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنی ریٹ قائم کرتے ہوئے ان کو باہر نکال کے جسٹس منیب کو لے کے آئے تھے۔ تو آج جسٹس امین الدین صاحب دوبارہ سے اپنی اس موج کے اندر آ گئے جی، اور اب مخصوص نشستوں کے فیصلے کا ریویو بھی ہوگا، اور وہ گورنمنٹ کی مرضی سے ہوگا، الیکشن کمیشن کی مرضی سے ہوگا، اور مطلب سپریم کورٹ نے 26ویں آئینی ترمیم قبول کر لی ہے۔ 34 جج سپریم کورٹ نے قبول کر لی ہیں موجودہ سیٹ اپ نے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے 12 ججز قبول کر لیے، اور حکومت جج لگائے گی، حکومت منصف بنائے گی، یہ بھی ہماری موجودہ سپریم کورٹ نے تسلیم کر لیا بغیر کسی فل کورٹ کے جی۔ مطلب سپریم کورٹ سے اب کچھ مجھے تو اچھا نہیں لگ رہا، رہی بات وہ رہے چاہے اس کے کہ عمران خان صاحب والی بات کو اگر ڈاؤٹ کہیں کیا جائے کہ عوام کو فیصلہ کرنا ہے، اور گینگ آف 3 کا سسٹم ہوگا۔ پہلے تو گینگ آف 3 میں قاضی فائز صاحب تھے عمران خان صاحب کے مطابق، الیکشن کمیشن تھا اور موجودہ حکومت تھی، اب کون ہے یہ مجھے تو بہت سمجھ آ رہی ہے۔ تھوڑا میں آپ کے لیے بھی سوال چھوڑے جاتا ہوں، آپ ذرا بتا دیں کہ گینگ آف 3 میں اب کون شامل ہو گیا جی۔ ہاں بہرحال دیگر ممبران میں جی جسٹس جمال مندوخیل صاحب 13ویں ممبر ہیں جی، جسٹس عائشہ ملک صاحب ہیں، محمد علی مظہر صاحب ہیں، جسٹس حسن رضوی صاحب ہیں، جسٹس نعیم افغان ہیں، اور جسٹس مسرت ہلالی ہیں، اور تو اور پریکٹس اینڈ پروسیجرل کمیٹی کے بھی اب ممبر دوبارہ سے جسٹس امین الدین صاحب بھی بن گئے، اور جسٹس منیب اختر کو باہر نکال دیا گیا۔ یہ چل رہا ہے، تو آپ بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سسٹم مکمل طور پر طاقتور کے کنٹرول پہ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔